نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے جی بل اپنی اقسام کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں، بل اضرابی انتقالی اور اضرابی ابطالی۔ تو ان دونوں میں فرق واضح کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان دونوں مثالوں کو میں نے لکھا ہے جو قرآن پاک سے ماخوذ ہیں۔ پہلی آیات جو ہیں وہ سورۃ الفجر سے ہیں، مکمل نہیں لکھی میں نے، آپ کو یاد ہیں، آپ ریفر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن۔ یہ اکرمنی تھا، یہ لفظ اکرمنی یا جو ہے نا یا متکلم، کہ اس ایک مذکر نے مجھ پر بہت انعام و اکرام کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اذا مبتلاہ، آزمائش میں جب ڈالتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے تو اس کو انعام، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اللہ دے کے بھی آزماتا ہے تو لے کے بھی آزماتا ہے، یہ اصل جو ہوگا۔ تو اکرمہ و نعمہ، دونوں میں فاعل جو ہے وہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو آزماتا ہے انعام و اکرام دے کر اور نعمتیں دے کر، اور انسان جواب میں کیا کہتا ہے؟ فا رابطہ لی جواب شرط ہے، جواب شرط میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت انعام و اکرام کیا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے ہیں اشخاص جو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، جبکہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے اندر نہیں ہوتے۔ جب یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر تو اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے اندر نہیں ہوتے، اس وقت بھی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ جی یہ تو آپ دیکھیں نا، ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک بندہ، مطلب اگر فیمیل ایکٹر ہے کوئی، یہاں پہ کپڑے پہنے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہتی ہے کہ میں اللہ نے بہت نوازا ہے۔ اس مثال سے یہ مراد ہے، جس نوازنے کو آپ نوازنا کہہ رہے ہو نا، یہ وہ نوازنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب دوبارہ اس کو رزق نپت اللہ دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اہانن لفظ جو ہے فعل ہا واو نون ہاؤن ہے، یہ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہوگی، تو یہ باب افعال سے ہے۔ اہاننی، اکرمنی، اہاننی، اہانت کرنا، توہین کرنا، ذلیل و رسوا کرنا، یہ اس کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ انسان کی سوچ ہے۔ ان دونوں سوچوں کے بعد رزق کا نپیت ملنا اور رزق کی فراوانی ملنا، انعام و اکرام کا ملنا، اس کے بدلے میں انسان دو کلمات یوز کرتا ہے، اکرمنی و اہاننی۔ کلا، حرف ردع و زج، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ بل، کلا بل، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ یہ جو تم باتیں کہتے ہو نا اپنے منہ سے، ان سے اعراض کرو۔ انتقالی کا مطلب ہے اس کے ماں قبل سے اعراض کرنا اور ماں باپ کے ساتھ عدول کرنا۔ ابطالی کا مطلب ہے اس کے ماں قبل کو باطل سمجھنا اور ماں باپ کے ساتھ عدول کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، تعریف ہے اس کی، سبحانہ، تمام تعریفوں کا وہی حقدار ہے۔ بلکہ لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 116، کہ ہر چیز اسی کی ہی
قانتون رحمت کی امید فرما بردار ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ اچھا، ابھی آپ کو ان دونوں کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ان دونوں آیات کے جو پنجابی میں کہتے ہیں گل انج نہیں انج، تے گل بل کہہ رہا ہے، ہمیں بل کہہ رہا ہے ماقبل سے اعراض کرو، یعنی چھٹی لے لو، عرضی دے کے نکے ہوتا ہے 5ویں کلاس عرضی دے کے چھٹی لیندے سن، اے دے تو چھٹی لو، ہے گل نہ کریا کرو، گل کیڑی کرو؟ عزت تے اہانت جہدے چ تسی سمجھدے ہو پے او دے چ نہیں، اے دے چ اے بل کہہ رہے سن، بل انتقال کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے ساری سوچ نو ایتھوں ہٹا کے ایتھے لیا، تے کس طریقے نال؟ پیار نال نہیں، زجر ڈانٹ ڈپٹ۔ زجر کا مانا ہوتا ہے چہرے کا سرخ ہو جانا۔ کون کہہ رہا ہے ڈانٹ ڈپٹ دے نال؟ احکم الحاکمین، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہے کیا؟ آجو جی ابھی ہے کیا ہے؟ یہ کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے گرد و نواح میں جو یتیم لوگ ہیں نا، آپ ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی اکرام نہیں کرتے۔ اکرمانی جو یہاں پہ تھا نا، وہی فعل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا ہے۔ جو تم کہتے ہو اکرمانی وہ بات نہیں ہے، بلکہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم یتیم کو وہ عزت نہیں دے رہے جو دینی چاہیے، جس کے میں نے احکام آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو تاکیداً اور تفصیلاً سمجھا دیا۔ اگر تم یتیم کو عزت دو تو وہ تمہارے لیے اس میں اکرام ہے، اگر نہ دو تو وہ اہانت ہے۔ گویا اکرام اور اہانت جو ہے وہ اس کام میں چھپی ہوئی ہے، اس کے کرنے یا نہ کرنے میں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ ویسے ہی جو سورہ دوسری میں 30ویں پارے میں آتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہی لفظ ہے، ہا بہت دعا اس کا مادہ ہے۔ تو یہ باب دوسرا یوز ہوا ہے، تم یتیم مسکین کو کھانے پہ رغبت نہیں دلاتے۔ تمہارے گرد و نواح میں ایک بھوکا پیاسا بندہ ہے تمہارا پڑوسی، اور آپ اپنے پیسے کے اوپر فخر کر کے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، پڑوسی مر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو دو، مسکین کو بغیر پوچھے دو، سفید پوش ہے، باہر نکل کے مانگتا نہیں ہے، تو تم اس مسکین کو کھانے پہ رغبت دلاؤ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، کہتے ہو بہنوں کا حق نہیں ہے، وہ ہمیں بھائیوں کو دے دیں۔ بہنیں اس معاشرے کی ایک ریت بن چکی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے نام بمشکل آ کے نہ چاہتے ہوئے لگوا دیتی ہیں، اس لیے میرا پیتا کار بسیا رہے۔ ایسا نہ کیا کرو، وراثت جس کی ہے اس کو پہنچاؤ۔ یہ ہماری پنجابی کا معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، قرآن سے دوری ہے یہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے زرعی زمین بے شمار اس کے والد صاحب کے نام اس کی پھوپھیوں نے لگا دی۔ آج وہ بندہ اپنے والد کے نام لگی ہوئی وہ زمین جو پھوپھیوں کے حصے کی تھی، اس کی ساری کیلکولیشن کر کے اس کا پیسہ اس پھوپھی کے بچوں کو دے رہا ہے کہ میرا والد اس وجہ سے پکڑ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔